اگر ہم موسم کے اوپر غور کریں تو پچھلے چند سالوں سے موسموں کے اندر بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی، اور جب سردی کا موسم ہو تو یا تو سردی بہت زیادہ ہو جائے یا پھر سردی چند دنوں کے علاوہ کسی دن نہ رہے۔ اسی طرح اس سال کی گرمیوں کے حال کو دیکھیں، زیادہ تر دنوں میں بارشیں ہوتی رہیں، اور اب جب بارشوں کا موسم شروع ہوا ہے تو چاروں طرف سیلاب کی صورتحال ہے۔ بہت سے وہ علاقے جہاں پر بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں، آج وہاں پر سیلاب آ جاتے ہیں، جیسا کہ ریگستان کا علاقہ ہے، راجستھان کا علاقہ ہے، جہاں بارشیں ہی بڑی مشکل سے ہوا کرتی تھیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض مرتبہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں کا یہی حال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے بہت سی چیزوں کو بیان کیا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، موسموں کا بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ آج بے موسم بارشیں ہونے لگتی ہیں، بے موسم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو موسم کے اعتبار سے ہی آتی تھیں، لیکن آج بے موسم وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کائنات کے چلتے ہوئے نظام میں کسی طرح کی کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، خشکی کا مسئلہ ہو یا تری کا مسئلہ ہو، سمندروں اور ندیوں کا مسئلہ ہو یا اسی طرح خشکی میں رہنے والے مکینوں کا مسئلہ ہو، وہاں پر جب کوئی آفت اترتی ہے، کوئی آفت نازل ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے عمل کا اس کے اندر دخل رہتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں جو آپ فساد دیکھتے ہیں، خرابی دیکھتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی، یہ انسانوں کی اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ تو وہ بعض عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنے بڑے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان جو کچھ تجھے مصیبت، تکلیف، غم، رنج، پریشانی، بیماری پہنچتی ہیں، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تیرے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو چند عملوں کا نتیجہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں اور تمہیں اس کا خیال تک بھی نہیں گزرتا۔ تو واقعتاً یہ ہماری بدعمالی کا، ہمارے گناہوں کا، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب آفتیں عمومی طور پر نازل۔ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، عافیتیں، سکون اور اسی طرح سے عذاب، رحمت اور عذاب یہ دونوں چیزیں عام ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اعمال اس کی وجہ اور سبب بنتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں سارے ہی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے محلے علاقے میں بارش ہو رہی ہو کہ جو 5 وقتہ نماز جاتے ہوں، تہجد کے پابند ہوں، یہ اسی طرح سے نیک اعمال کے پابند ہوں، صرف انہی کے گھروں کے اوپر بارشیں برستی، بلکہ سب کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب زلزلے، آفات اور بڑی مصیبتیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں عذاب کی شکل میں، تو اس میں بھی سب اس کی زد میں آتے ہیں۔
اسی طرح سے کبھی بھی کسی قوم پر جو عذاب اترے گا اس کی زد میں جو نیک لوگ آئیں گے ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجات کا، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ شہادت کا درجہ ان کو عطا فرمائیں گے اور ان کو بلند درجات سے نوازیں گے، آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما دیں گے۔ لیکن جن کے اوپر اصل عذاب نازل ہونا ہے وہ یہاں پر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ تو بعض لوگوں کے اعمال وجہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں کسی بھی عذاب کے نازل ہونے کا، اور بعض لوگوں کے نیک اعمال سبب بنتے ہیں کسی بھی رحمت کے نازل ہونے کا، لیکن زد میں سب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے مواقع پر خاص طور سے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہمیں توبہ میں لگ جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اپنے بدعملوں سے، اور جن عملوں میں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، خاص طور سے 5 وقت نماز کے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو 4 وقت کی نمازوں میں صف اول میں نظر آتے ہیں، لیکن جہاں فجر کی نماز کا وقت آیا تو وہ اس سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو منافقین ہیں ان پر جو سب سے بھاری نماز ہے وہ عشاء کی اور فجر کی نماز ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جو دن میں تو نمازوں میں نظر آئیں گے لیکن عشاء اور فجر میں سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں نفاق پنپ رہا ہے، اور یہ نفاق وہ بدترین عمل ہے کہ جس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے بدترین عذاب بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے اور گڑھے کے اندر ہی ہوگا جہاں سب سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے 40 دن با جماعت نماز کا اہتمام کیا، اب جاتے ہیں نا چلے 4 مہینے میں، تو ہمارے اکابرین علماء نے یہ جو ترتیبیں بنائی ہیں کہیں نہ کہیں ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہی ترتیب بنائی کہ کوئی شخص جو نیک اعمال سے، مسجد سے، نمازوں سے دور زندگی گزار رہا تھا، وہ 40 دن کے لیے اللہ کی راہ میں گیا، 40 دن اللہ کے گھر میں قیام کیا، 40 دن مسلسل وہ عبادت میں لگا رہا، 40 دن جب وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں رہتے ہوئے اس کی 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے 40 دن برابر جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں بڑی عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو جہنم سے اس بری ہونے کا، ایک نفاق سے بری ہونے کا۔ جہنم سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور نفاق سے اس کو بچا لیتے ہیں، نفاق اس کے اندر سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب نفاق ہے کیا چیز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 3 بڑی علامتیں بیان فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر دیتا ہے، تو وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ کسی یتیم کی کفالت کسی کے ذمہ آئی کہ کل بڑے ہونے کے بعد جو اس کے بھائیوں کے بچے ہیں یا اسی طرح سے یتیم ہے، بے سہارا ہے، اللہ نے اس کو سہارا بننے کا موقع دیا، جنت کمانے کا موقع دیا، اور پھر وہ ان کے ہی مال کو اپنے مال میں ملا لے اور ان کے مال کو اپنا سمجھنے لگے اور ان پر زبردستی قبضہ کر لے۔ یا اسی طرح سے آج دیکھیں بہنوں کا حصہ زمین جائیداد میں نکلتا ہے، لیکن بہنوں کے ہاتھ میں پہنچائے بغیر اور پہنچانے سے پہلے ہی ان سے کہتے ہیں کہ تجھے اپنا حصہ چاہیے، تو بہن بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی میں کیا کروں گی، پتہ ہے اس کو کہ کل اگر اس بھائی سے میں نے اگر اپنا آج حصہ مانگ لیا تو کل یہ میرا دروازہ بند کر دے گا۔ اماں ابا تو اس دنیا سے چلے گئے،
میرے بھائی ہیں جن کے گھر میں آ سکتی ہوں اپنی سسرال سے، کل یہ بھی میرے لیے دروازہ بند۔ اس خوف اور ڈر سے وہ بہنیں بھی کیا کرتی ہیں، حصہ چھوڑ دیتی، جبکہ حصہ چھوڑنا تو اس وقت ان کے لیے جائز بنتا ہے جبکہ ان کے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا، ابھی ہاتھ میں ان کے قبضے میں پہنچاتے نہیں ہیں، اور دور سے ہی ان سے جو ہے کسی طرح سے، جیسے بیوی ہے نا، اس کا مہر جو شوہر کے ذمہ رہتا ہے ابھی اس کے ہاتھ میں پہنچایا نہیں، اس کو معاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی معاف کرنے کرانے سے حقوق معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ یہ جو آپ وراثت میں حق نہیں دے رہے، یہ جو یتیم کا مال واپس نہیں لوٹا رہے، یہ جو بیویوں کی مہر آپ ادا نہیں کر رہے، یہ کوئی معاف کرنے کرانے سے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، معافی اس وقت ہے کہ آپ نے ان کا حق ان کے پاس پہنچا دیا ہو، ان کو مالک بنا دیا ہو، ان کے قبضے میں دے دیا ہو، اب وہ اپنی مرضی سے واپس لوٹا دے کہ لو جو میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اپنی مرضی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مسجد میں خرچ کر دے، مدرسے میں خرچ کر دے، اپنے ماں باپ پر خرچ کر دے، جہاں چاہیں وہ خرچ کرے، ان کی مرضی ہے، ان کا مال ہے۔ لیکن آپ نے ان کا مال ان کے قبضے میں پہنچایا نہیں، پہلی آپ معافی تلافی کرنے لگے، یہ کیسی معافی ہے؟ آپ سے زیادہ بزدل، آپ سے زیادہ نامرد، آپ سے زیادہ کم ہمت کون ہو سکتا ہے؟ ویسے تو اپنے آپ میں بڑی اکڑ دکھاتے ہیں، بڑے علاقے کے جو ہے معزز دکھائی دیتے ہیں، اور علاقے میں ایک شور ہوتا ہے کہ جنہیں فلاں چودھری صاحب ہیں، فلاں انصاری صاحب ہیں، فلاں خان صاحب ہیں، فلاں سید صاحب ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے وہ ہیں، بڑی تعریفیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں کے حقوق دینے کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر سب ناوردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھائی پہلے ان کے حقوق ان کے قبضے میں تو پہنچائیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے لوٹا دے، اپنی مرضی سے آپ کو گفٹ کر دے، ہدیہ کر دے، تو ہے بات۔ آپ نے دیا ہے نہیں، پہلی دور سے آپ جو ان سے معاف کرا لیں، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ کل اللہ کے ہاں کہیں نہ کہیں آپ کسی کو، چونکہ وہ دباؤ میں ہے کہ میرا راستہ گھر میں آنے کا بند ہو جائے، چونکہ وہ دباؤ میں ہے کہ آج میں نے اگر مانگ لیا کل یہ میرا دوسرا پلاٹ بھی قبضہ کر لیں گے، آج اگر ان سے میں نے اپنا حق مانگ لیا تو کل یہ میرے بچوں پر ظلم کریں گے، تو کہیں نہ کہیں وہ دباؤ میں رہتے ہیں، تو یہ ظلم ہی تو ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اپنے مال کو حرام کیے ہوئے۔ یہ ظلم عام ہے آج، تو یاد رکھیے جب اس طرح کے ظلم عام ہوں گے اور حقوق العباد میں کوتاہی کی جائے گی، آپ بندوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی سگی بیٹی ہے، آپ کی سگی بہن ہے، آپ کے سگے بھائیوں کے بچے ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، آپ انہی کے حقوق نہیں ادا کریں گے، آپ پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، آپ ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کریں گے، تو یہ آفتیں مسلسل آنی ہے، اور ان آفتوں میں اضافہ ہی ہونا ہے، کمی کوئی نہیں ہونی۔ یاد رکھیے، آپ گزشتہ چند سالوں سے اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ پہلے کبھی سننے میں آتا تھا کہ فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، آج ہر دن کی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے کہ آج دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں فلاں جگہ یہ حرکت ہوئی ہے، فلاں جگہ یہ زلزلہ آیا، فلاں جگہ یہ ہوا ہے۔ آپ ہر دوسرے تیسرے دن، ہر ہفتے ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں اپنی ٹی وی پر کہ فلاں جگہ طوفان آ گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ یہ عمومی طور پر جو ہمارے اعمال میں بگاڑ ہے، یہ اس کی وجہ ہے، جو آج ہمارے دلوں کے اندر نفاق آ چکا ہے کہ وعدے کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا حق ہے، تمہیں ہی لوٹائیں گے، اور پھر وقت پر لوٹاتے نہیں ہیں۔ وعدے کر لیتے وقت پر پورے نہیں کرتے، پہلے تو بات کر لی کچھ، اور جب دینے کا وقت آیا تو کہتے میں نے یہ بات کہی کب تھی، جھوٹ بول دیتے۔ کسی کی امانت رکھی ہے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کو جیسے چاہے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی غریب کی امانت رکھی ہے، کسی یتیم کی امانت رکھی ہے، کسی اور پڑوسی نے امانت رکھ دی، آپ اس میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے پاس جو ہے آپ کے گھر میں بہن بیٹی بھیج دی کہ چند دن کے لیے ہم ہاسپٹل میں یا کہیں ہیں، آپ نے اس کے ساتھ خیانت کر دی، آپ نے اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا۔ کوئی اور ملازم آ رہی، آپ نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ تو آج یہ تینوں برائیاں معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت۔ ان تینوں عادتوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں کل ہمارا حشر بھی منافقین کے ساتھ ہو جائے اور ہم منافق اٹھائے جائیں گے۔
اور یاد رکھیے منافق مر گیا تو پھر بخشش بھی مشکل ہے۔ منافقوں کے سردار کا جنازہ سامنے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بیٹا چونکہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا، بڑی ان کی خواہش اور کوشش کے اوپر آپ نے اپنا کرتہ مبارک بھی دے دیا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کا کفن بنانے کے بعد اس کی بخشش ہو جائے، نہیں ہوئی۔ آپ نے جو جنازے کی نماز پڑھائی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ 70 مرتبہ بھی آپ جنازے کی نماز پڑھ لو ایسے شخص کی، جب بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ آج ہمارا عمل کیسا ہے۔ تو اس لیے اپنے عملوں کو ہم درست کریں اور نفاق سے اپنے آپ کو بچائیں، منافق مرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم منافق ہو کر مریں۔ اور یاد رکھیے جو فجر اور عشاء کی نمازیں قضا کرتا ہے ایسا شخص منافق ہے، ایسے شخص کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کے بھر جاتا ہے، ایسا شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ آپ کے ساتھ دغا ضرور کرے گا، آج نہیں تو کل جھوٹ بولے گا، آج نہیں تو کل آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گا، آپ کی امانت میں خیانت کرے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفاق سے بچ جائیں تو ان 3 بری عادتوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ 2 اچھی عادتوں کو اپنائیں کہ فجر اور عشاء کی پابندی کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔